السلام علیکم ناظرین، میں محمد سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سلطان گرین ہزارہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیما حیدر کے حوالے سے کہ سیما حیدر نے اسلام کو اور خصوصاً پاکستانی مردوں کو بدنام کیا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے اور پاکستانی مرد عورت کو کتنی عزت دیتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلی بات کہ اس نے وہاں جا کر یہ اعلان کیا کہ میں گنگا میں غسل کر کے اور نہا کر میں ہندو مذہب کو قبول کروں گی۔ تو پہلی بات تو میں انڈیا کے جتنے لوگ ہیں آپ سب حضرات کی خدمت میں یہ گزارش رکھتا ہوں کہ سیما حیدر نہ مسلمان ہے اور نہ یہ ہندو ہے، یہ کسی بھی مذہب پر قائم رہنے والی نہیں ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی مہلا ہو جس کے 4 بچے ہوں اور وہ آپ کے ہندو کو چھوڑ کر کسی مسلمان کے ساتھ اور اننون طریقے سے اور انلیگل طریقے سے وہ آ کر اس پاکستان کے اندر گھس جائے اور یہاں پر کسی مسلمان کے ساتھ شادی کرے، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ تو میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اسلام نے جتنی عورت کو عزت دی ہے کوئی مذہبی نہیں دے سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم شادیاں کرو 2 سے 3 سے اور 4 سے، اور اگر وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں یہ خوف لاحق ہو کہ میں ان کے اندر ان کے درمیان انصاف قائم نہیں رکھ سکوں گا، تو اس صورت میں فَوَاحِدَةً تم ایک ہی پر گزارا کرو۔ تو اسلام ایک دین حق مذہب ہے جو اللہ رب العزت نے آخری مذہب کے طور پر نازل فرمایا، اور اس کے اندر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی مذاہب اللہ رب العزت نے اس سے پہلے منزل من السماء مذاہب ہیں ان سب کو اللہ رب العزت نے منسوخ کر دیا اور اسلام کو ایک ایسا مذہب بنا دیا کہ جو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اس کے اندر خوبیاں ہیں اور اس کے اندر خیر و عافیت ہے۔ تو بھائی دراصل اگر آپ سوچیں تو اللہ عز و جل نے جتنی کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اللہ رب العزت اس کے چلانے کو خوب جانتے ہیں، اس لیے کہ عورتوں کی پیداوار مردوں کے اعتبار سے زیادہ ہے، اور دوسری چیز سائنس یہ کہتی ہے کہ بچے چھوٹے بچے وہ زیادہ مرتے ہیں چھوٹے بچیوں کے بنسبت، اور اسی طرح دیگر بھی کئی وجوہات ایسے ہیں جہاں پر مرد ہی مرتے ہیں۔ مثال کے طور پر موٹر سائیکل پر ون ویلنگ کرتے ہوئے مرد ہی مرتے ہیں، پھر نشوں میں مبتلا ہو کر مرد ہی مرتے ہیں، اسی طرح کوئی فیکٹری وغیرہ میں آگ لگ جاتی ہے، اور اسی طرح کام کرتے کرتے وہ کسی کھان کے اندر نیچے آ جاتے ہیں۔ کئی ایسی وجوہات ہیں جو عورتوں کے بنسبت مرد زیادہ مرتے ہیں۔ تو اسلام نے جو یہ حکم نازل فرمایا یہ اس لیے نازل فرمایا تاکہ عورتوں کی رکشا کی جا سکے، یعنی کہ عورتوں کو زیادہ سے زیادہ تحفظ فراہم ہو سکے، اس لیے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اگر فرض کریں کہ سارے مرد ایک ایک شادی کریں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو بالکل شادی کے قابل بھی نہیں ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جو شادی کرتے ہی نہیں ہیں، تو بھئی یہ عورتیں کہاں جائیں گی؟ ان کی رکشا کیسے ہوگی؟ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورت کو سب سے زیادہ عزت دی ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورت کی جو حالت تھی وہ آپ تاریخی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ عورتوں کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے کر مبعوث فرمایا، تو آپ علیہ السلام نے عورت کو وہ مقام دیا کہ جو دنیا کا کوئی مذہب بھی نہیں دے سکتا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور وہ فضیلت قوت کے اعتبار سے ہے کہ جو مردوں کے اندر اللہ رب العزت نے زیادہ رکھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد باہر سے کما کر لائے گا اور عورت ایک شہزادی کی طرح گھر کی مالکن ہوگی، اور مرد وہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے قوت عطا فرمائی ہے، اس کے اندر قوت ہے کہ وہ باہر سے کما کر لائے گا اور طرح طرح کے مصائب جھیلنے کے اس کے اندر صلاحیت ہے، جبکہ عورتوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ البتہ عورتوں کے اندر ایسے اللہ رب العزت نے چیزیں رکھی ہیں جو مرد نہیں کر سکتے، اور ایسی چیزیں اللہ رب العزت نے مردوں کے اندر رکھی ہیں جو عورتیں نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے عورتوں کو بچہ پیدا جننے کا جو صلاحیت عطا فرمائی ہے، یہ کون سا مرد کر سکتا ہے؟ تو بھائی ہر چیز کو اللہ رب العزت نے اپنے ایک اندازے کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ باقی رہی بات عورت کی عزت کی، تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اور الحمدللہ یہاں پر
90% سے زیادہ لوگ مسلمان یہاں پر آباد ہیں پاکستان کے اندر، اور پاکستانی لوگ عورت پر جو ہے، عورت کی عزت پر وہ جان دینے پر جو ہے تھل جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہم ایک یہ ویڈیو لگانے والے ہیں، میرے بیک گراؤنڈ میں آپ ویڈیو دیکھیں کہ یہ بھائی کیا کہتے ہیں، آپ یہ تفصیل کے ساتھ سنیں اور سمجھیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں۔ سیما کے پاکستان کے مرد بڑے بے شرم ہیں، عورت کی عزت اور احترام نہیں کرتے ہیں۔ دوسری بات اس نے کی ہے کہ اسلام میں عورت کی عزت نہیں ہے، اسی لیے میں نے ہندو دھرم قبول کر لیا ہے۔ یہ نیچے آپ کو ایک خوبصورت لڑکی نظر آ رہی ہے، اس کا نام ہے میک اور اس کا تعلق کینیڈا سے ہے۔ 2018 میں میک کو سب سے زیادہ اور دنیا میں خوبصورت ہونے کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ میک ایک عرب پتی کی بیٹی ہے۔ 2018 میں اس کا باپ حکومت کے ایک بہت بڑے عہدے پہ فائز تھے۔ جب میک کو 2018 میں خوبصورت ہونے کا ایوارڈ مل گیا تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میں پاکستان کا دورہ کروں گی، لیکن پاکستان میں شہروں کا نہیں بلکہ میں قبائلی علاقوں کا دورہ کروں گی۔ اس کے باپ نے اس سے صاف انکار کر دیا کہ آپ وہاں پہ نہیں جا سکتے، وہاں پہ پٹھان رہتے ہیں اور پٹھان بڑے خونخوار ہوتے ہیں، پٹھان بڑے ظالم ہوتے ہیں، وہ آپ کو زندہ کہا جائیں گے۔ بیٹی نے کہا کہ جی میں بچپن سے ہی یہی سنتی آ رہی ہوں کہ پٹھان بڑے ظالم ہوتے ہیں، اسی لیے میں اس جگہ کا دورہ کروں گی۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ دنیا کے خطے کے اوپر ایسی کون سی قوم ہے جو انسانوں کو زندہ کہتی ہے۔ کچھ دن گزر گئے، باپ نے اجازت نہیں دی تو میک نے صاف اپنے باپ کو بول دیا کہ اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو میں یہاں پہ ہی اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں گی۔ باپ نے میک کو اجازت دے دی کہ باپ پاکستان جائیے۔ جب میک پاکستان روانہ ہو گئی تو پاکستان کی گورنمنٹ نے میک کو یہاں پہ سیکیورٹی دی، لیکن میک نے سیکیورٹی مسترد کر دی اور میک کے پاس صرف 2 ہی بندے تھے، ایک کینیڈا اور دوسرا یہ قبائلی علاقے والا بندہ۔ جیسے وہ ایک گاؤں میں پہنچی، گاڑی سے اتر گئی اور اس نے کہا کہ میں پورے گاؤں میں پیدل گھوموں گی۔ جیسے وہ ایک راستے کے اوپر نکل گئی تو راستے میں کچھ مرد بیٹھے ہوئے تھے، کچھ مردوں نے اس کے لیے راستہ ہی چھوڑ دیا، چلے گئے، اور جو بیٹھے ہوئے تھے اس نے میک کے سامنے اپنی نظریں نیچے کر دی۔ کچھ راستے میں بار بار ایسا ہوا تو میک نے وہ قبائلی علاقے والے سے پوچھا کہ میں کیا اتنی بدصورت ہوں کہ لوگ راستہ ہی چھوڑ رہے ہیں اور کچھ لوگ جو بیٹھے ہوئے نظریں نیچے کر دیتے ہیں؟ تو قبائلی علاقہ والا بولتے ہیں کہ جی یہ پٹھان ہے اور یہاں پہ اسلام ہے، اور اسلام میں اس کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کبھی عورت کو نہیں دیکھنا ہے، نہ ہی آپ نے کبھی عورت کی طرف دیکھنا، کنٹریبیوشنز کرنا ہے۔ اس کے بعد میک وہاں گاؤں میں گھر کے اندر چلی گئی۔ گھر کے اندر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، نوجوان سیدھا اٹھ کر گھر سے ہی نکل دیا۔ میک بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ اس نے میرے لیے گھر ہی چھوڑ دیا۔ ترجمان سے کہا کہ اس کی ماں سے پوچھو کہ اس نے گھر کیوں چھوڑا۔ اس کی ماں نے کہا کہ ہم بیٹوں کو سمجھاتے ہیں بچپن سے کہ عورت کی عزت کرنا، عورت کا احترام کرنا، اور اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے۔ اس ترجمان کا کہنا ہے کہ میک وہاں پہ اتنی زیادہ رونے لگی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کے بعد جب میک کا دورہ کمپلیٹ ہو گیا اور واپس کینیڈا روانہ ہو گئی، ایئرپورٹ پہ اس نے اپنے باپ کو روتے ہوئے گلے لگا لیا کہ جتنا میں نے سوچا تھا اور جتنا میں نے سنا تھا، میرے سارے اندازے غلط ثابت ہو گئے۔ اگر اس دنیا اور اس خطے کے اوپر کوئی ایسا قوم قائم ہے جو عورت کی عزت کرتا ہے، عورت کا احترام کرتا ہے، عورت کو تحفظ فراہم کرتا ہے، تو اس کا نام ہے پٹھان، اور وہ اس وقت پاکستان میں بستے ہیں۔ میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد اور مطلب صرف یہی ہے کہ پاکستان کے جو مرد ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے مردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آئی ول بی ریسپیکٹ، عورت کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، عورت کو عزت دیتے ہیں، عورت کے احترام کرتے ہیں، اور ہمیشہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اسلام عورت کو کتنی عزت دیتا ہے، اور پاکستانی مرد جو پوری دنیا میں مرد مانے جاتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر سنا، تو اس سب کے باوجود وہ عورت کی عزت پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو بھئی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آئے گئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انڈیا کا کوئی آدمی جو یہ نہ سمجھے کہ اسلام کے اندر کوئی کمی ہے یا مسلمانوں کے اندر نعوذ باللہ اس قسم کی کوئی چیز ہے کہ جو عورت کی عزت جو ہے عزت نہیں سمجھتے۔ تو تمام لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اندر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ خیر میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، السلام علیکم۔